बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। इसहाक डार साहब फिर से ख़बरों में हैं कि वापस वतन आने को हैं। उनकी वापसी में क्या कानूनी रुकावट है, उनके ख़िलाफ़ केसेस की नौयत क्या थी और क्या वो इस बारे में फ़ैसला कर चुकी हैं, कैसे इसे मुमकिन बनाया जाएगा। अहम मौजूद है, दिलचस्प मौजूद है, क्योंकि शुनीद ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब चूँकि वज़ीर नहीं, 6 माह से ज़ायद वो वज़ारत पे नहीं रह सकते, तो गालिबन वो वापस आकर वज़ीर ख़जाना का अहद संभालेंगे। और फिर सिंध में हुए बल्दियाती इंतखाबात इंतहाई हंगामा खेज़ साबित हुए, पुरतशद्दुद साबित हुए, 2 अफराद जाँ बहक हुए, दर्जनों ज़ख्मी हुए। वफाक में जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं, बशमूल MQM और JUIFA के। GAD और दीगर अपोजिशन जमातें तो एहतजाज कर ही रही हैं और धांधली की शिकायत कर रही हैं। क्या सूरत हाल रही है, तफसील से बात करेंगे। काफ़िली की सियासत मुसलसल दाखिली इंतशार का शिकार है, हुआ क्या, सूरत हाल है क्या, इस पर शामी साहब ज़ाहिर ख्याल फरमाएंगे। और फिर चलते चलते PTI के लिए लाहौर से हाई कोर्ट से अच्छी खबर आई, मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। सूरत हाल इसके बाद क्या होगी, ये भी आज प्रोग्राम में ज़ेर बहस लेकर आएंगे। सर, सबसे पहले इसहाक डार साहब, क्या मिफ्ता साहब के बस का काम नहीं जो उन्हें वापस बुलाया जा रहा है या वापस लाने का फैसला किया जा रहा है? नहीं, ये दो अलग अलग मामला है। अच्छा, वो कैसे? इसलिए कि मिफ्ता इस्माइल साहब की वजह से तो बाहर गए नहीं। सही है, ठीक है ना। तो मिफ्ता इस्माइल जो है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो हालात तब्दील हुए हैं और नैब के कवानीन में भी तरामीम हो चुकी हैं, नरमी आई है। हाँ, तो वो असल में जो इसहाक डार साहब हैं उनके खिलाफ एक रेफरेंस चल रहा है एहतसाब अदालत, जा वो है एसेट्स बियॉन्ड मीन्स। बिल्कुल। अच्छा, उनको कोई सज़ा नहीं हुई और उनके जो वकील है, जुज़वी तौर पर वकील रहे मेरे ख्याल अमजद परवेज़ साहब, उनसे मैंने पूछा तो नैब ने उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी नहीं किए। जब वो रेफरेंस पेश हुआ तो उसमें इसहाक डार साहब हाजिर नहीं हुए, वहाँ अदालत में पेश नहीं हुए, वो बैरून मुल्क चले गए और कहा गया कि उनकी कमर में तकलीफ है। 2017 हाँ जी, इलाज की गरज से बज़ाहिर वो चले गए। अब अदालत में पेश ना होने की वजह से उन्हें मफरूर करार दे दिया गया। जी हाँ। और रेफरेंस की कार्रवाई जो है वो भी आगे नहीं बढ़ सकी। जी हाँ। तो अब अगर वो आने का फैसला करते हैं तो फिर वो मेरा ख्याल एक हिफाजती जमानत शायद लेंगे। बिल्कुल ठीक है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाए कि वो आ रहे हैं वापस, तो उनको अदालत में पेश होने तक गिरफ्तार ना किया जाए। तो वो अदालत में पेश होंगे, एहतसाब अदालत में, और फिर उसके बाद उनका जो मुकदमा है वो उसका सामना करेंगे। और सेनेट की उनकी जो सीट है वो अभी तक बरकरार है। जी, उस पर आमिर सईद अब्बासी साहब से बात करते हैं, उनको हमने लाइन पे लिया। वो खत्म नहीं हुई। अजहर साहब को लंदन से ज़हमत दी, अगरचे PTI की हुकूमत में कोशिश हुई जी, उसमें कानून साजी भी गालिबन हुई थी और हुई, लेकिन वो उसमें होता, यानी वो अभी तक वो नशिस्त जो है उनके पास मौजूद है, तो वो उसका हलफ भी उठा सकते हैं, तो सेनेटर बन जाएंगे और फिर अपने फराइज अदा कर सकेंगे। तो फिर ये सिनेरियो बाद में रख लेते हैं कि अगर वो वापस आते हैं बतौर वजीर ख़जाना, अगर आके चार्ज संभालते हैं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या ज़रूरत उनकी महसूस की जा रही है। लेकिन पहले तो ये अपने नुक्ता उठाया बड़ा हम, क्योंकि आप देखें जो PTI की हुकूमत थी उसमें असद उमर साहब वजीर ख़जाना हुए जी, फिर हफीज़ शेख साहब हुए, फिर शौकत तरीन, फिर नहीं, फिर बीच में हमारे हमाद अज़हर साहब भी मुख्तसर मुद्दत के लिए, पता नहीं 1 या 2 या 4 दिन के लिए, उसके बाद शौकत तरीन साहब हुए। तो वज़ारत ख़जाना जो है वो इसहाक डार साहब के सुपुर्द की जा सकती है और उनकी शोहरत भी है, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की शोहरत है। और उन्होंने जो एटमी धमाकों के बाद, जबकि डॉलर जो था वो बेकाबू हो रहा था, उस वक्त उसको काबू किया था। देखना होगा इस सूरत हाल में वो नवाज शरीफ साहब का दौर आया तो IMF का प्रोग्राम भी किया और इन्फ्लेशन को भी काबू किया। ये एक बड़ा कमाल है कि IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया
سارے اس کے شرائط بھی مانی اور مہنگائی جو ہے وہ بھی نہیں ہوئی، اس کو بھی قابو پایا. تو بہرحال اب حالات مشکل ہے پہلے کے مقابلے میں. دیکھنا ہوگا نا کہ اب کون سا چمتکار کرتے ہیں. دیکھیں جب بھی ہوگا تو بہرحال واپس تشریف لاتے ہیں تو خوش آمدید، ہمیں بڑی خوشی ہوگی. ہمارا ان سے ایک بڑا اچھا تعلق ہے اور بڑے محنتی شخص ہیں، بڑے یعنی نماز اور عبادت گزار ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، پابند صوم و صلات ہیں. اور حضرت سید علی حجویری جو ہے ان کے مزار سے ان کو ایک خصوصی تعلق ہے. ان کی کمپنی کا نام بھی ان کے نام پر حجویری تھا. چلے میں آپ کو اسلام آباد لیے چاہ رہا ہوں، پھر لندن بیک وقت. لندن سے ہمیں ساتھ دے رہے ہیں جناب اظہر جاوید صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پلان کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، کیا واقعی نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ جائیں. اور اسلام آباد سے عامر سید عباسی صاحب، سنا ہے میں نے. ٹھیک، عامر سید عباسی صاحب ہمارے سینئر نمائندہ اسلام آباد بیورو سے، ان سے ہم نے رابطہ کیا کہ وہ بتا سکیں کہ ان کی جو سینیٹرشپ ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اور پھر کیس کا حوالہ تو آپ دے چکے ہیں. کچھ مزید بھی عامر آپ کچھ، شامی صاحب نے خلاصہ تو بیان کر دیا ہے. دونوں سینیٹرشپ کے بارے میں ذرا بتائیں. جی شامی صاحب، اسحاق ڈار صاحب سینٹ کے ممبر ہیں اور ان کی جو رکنیت ہے وہ بالکل برقرار ہے. پی ٹی آئی حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کی رکنیت ختم کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو ہم جو الیکشن امینڈمنٹ 3rd امینڈمنٹ ہے اس کے ذریعے وہ ترمیم کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 2 ماہ کے اندر اگر کوئی رکن اسمبلی اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھاتا تو اس کے بعد 60 روز کے بعد اس کی نشست خالی تصور کی جائے گی اگر وہ اوتھ نہیں اٹھاتا تو. لیکن وہ کیونکہ آرڈیننس لیپس کر گیا اور پارلیمنٹ سے اس کی توثیق نہیں ہو سکی، لہٰذا اس کا اطلاق نہیں ہوگا اسحاق ڈار پر اور ان کی نشست جو ہے وہ برقرار ہے. اس کے علاوہ جو ابھی ریسنٹلی جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اس میں بھی اس تمام جو شک ہے اس کے اوپر کوئی ترمیم نہیں کی گئی 72A. لہٰذا اب وہ قانون موجود ہے کہ وہ کسی بھی وقت آ کر اپنا حلف اٹھا سکتے ہیں اور باضابطہ طور پر اپنی نشست جو ان کی سینیٹرشپ کی ہے اور جو نیب کی عدالت سکتے ہیں. ان کے خلاف صرف ایک ریفرنس ہے اور تو کوئی مقدمہ نہیں ہے ان پر. عدالت والا سٹیٹس کیا ہے عامر جو شامی صاحب پوچھ رہے ہیں؟ جی بالکل شامی صاحب، جو پیناما ریفرنس جو پیناما کے ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کی، اس میں 3 کیسز نواز شریف کے خلاف اور ایک جو اسحاق ڈار کے خلاف اثاثہ جات کیس ہے وہ دائر کرنے کا حکم دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے. اس پہ نیب نے جب وہ ریفرنس دائر کر دیا تھا تو اس کے بعد اسحاق ڈار 3 مرتبہ عدالت میں پیش ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد جب وہ بیرون ملک چلے گئے تو پھر وہ دوبارہ عدالت میں پیش کبھی نہیں ہوئے. عدالت ان کے وارنٹس جاری کرتی رہی، انہیں طلب کرتی رہی، لیکن ان کے دائمی وارنٹ جاری کر کے عدالت نے ان کی حد تک مقدمہ داخل دفتر کر دیا تھا. ان کے شریک ملزمان تھے، انہوں نے بریت کی درخواستیں دائر کی تھی، تمام شہادتیں قلم بند ہو چکی ہیں، لیکن عدالت نے اب یہ مقدمہ داخل دفتر کر دیا تھا اس وقت تک جب تک اسحاق ڈار آ کر خود پیش نہیں ہوتے. لہٰذا وہ مطلوب ہیں احتساب عدالت کو، ان کے وارنٹس جاری ہیں، لیکن ان کو یہ ریلیف مل سکتا ہے کہ وہ اگر اپنے وکیل کے ذریعے حفاظتی ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کریں تو عدالتیں عام طور کے اوپر ایسے ملزمان کو جو ہے وہ پریفر کرتی ہیں جو عدالت میں پیش ہونا چاہیں تو عدالت پروٹیکٹیو بیل دیتی ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے آ کے عدالت میں پیش ہوں اور پھر اپنا مقدمہ لڑیں، اپنی بے گناہی ثابت کریں. لہٰذا ان کے پاس یہ موقع موجود ہے. ٹھیک ہے عامر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر. اب بڑی دلچسپ لندن بھی چلتے ہیں. جی ان کے معاملے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے کئی برس تک نا اپنی ریٹرن داخل نہیں کی انکم ٹیکس کی. اچھا، اب وہ ایک بڑے ممتاز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی ریٹرن فائل نہ کریں. نہ کی ہوں، یہ واقعی بس سوال تو ہے. معلوم یہ ہوا، ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی ریٹرن جو ہے وہ غائب کر دی گئی اور ان کو غائب کر کے اور یہ کہا گیا کہ آپ کی ریٹرن داخل نہیں ہوئی. یا انہوں نے خود غائب کروا نہیں غائب کیسے، ان کو کیا ضرورت تھی غائب کرانے کی؟ پھر اللہ جانے کہ انہوں نے غائب کیا. نہیں، جو مقدمہ بنانے والے تھے ان کا الزام یہی تھا. تو اب وہ آ کے اس کا سامنا کر سکیں گے کیونکہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ اپنی ریٹرن فائل نہ کرے، پھر اپنے اثاثوں کا حساب نہ رکھے، پھر اپنی آمدن کا حساب نہ رکھے. یہ بات تو ناقابل تصور ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم جس دیش کے رہنے والے ہیں نا وہاں گنگا الٹی بھی بہتی ہے. لیکن اب چونکہ ان کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے، اب آئیں اور آ کے کیسز کو ٹھیک ہے، الزامات لگے ہیں ان سے بری ہوں اور پھر جو بھی ہے. جیسے شہباز شریف صاحب ہیں، حمزہ شہباز ہیں، ان پہ بھی مقدمے چل رہے ہیں، وہ بھی سامنا کر رہے ہیں. اظہر صاحب سے رجوع کر لیں اور پھر چلیے لندن چلتے ہیں. یہ تو اسلام آباد کی صورتحال تھی. اظہر صاحب خوش آمدید پروگرام میں. یہ بتائیے کیا فیصلہ کیا ہے نواز شریف صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے حوالے سے؟
جی بہت شکریہ شامی صاحب اور جامی صاحب. وہ فیصلہ تو بڑی دیر کا ہو چکا لیکن کچھ انفورسین جو ریزنس تھی ان کی وجہ سے ان کی واپسی تعطل کا شکار تھی. آنا تو ان کو تقریباً جو میرا اندازہ تھا یا میری معلومات تھی کوئی 6 ہفتے پہلے, لیکن ایک تو ان کے جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے تھے اور کچھ اور معاملات بھی تھے. مگر اب وہ 15 جولائی تک واپس آ جائیں گے. دیکھیں جی 15 جولائی کی ڈیٹ کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہے, لیکن کیونکہ آگے عید بھی آ رہی ہے, عید سے پہلے ان کے وکلا جو ان کے خلاف کیس ہے اس میں رجوع کریں گے ان کی انفاسی بیل کے لیے. جہاں اسحاق ڈار صاحب سے میری گزشتہ جمعے کو بھی ملاقات ہوئی اور کافی تفصیلی تھی. ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہیں. چلیے وہ تو جب سامنا کریں گے تو پتہ چلے گا نا. ان کے خلاف ایک ہی کیس ہے ایسٹس بیونڈ مینز کا, اور کوئی مقدمہ نہیں ہے, لیکن آپ کیا ان کے ساتھ آئیں گے؟ سر میں دیکھیں اگر وہ کہیں گے تو ضرور ان کے ساتھ آئیں گے, اگر دھوم دھام سے آئیں گے, اگر چپکے سے آئیں گے تو پھر اور بات نہیں ہو سکتا. وہ عمرہ کر کے آئیں کیونکہ ان کا پلان یہی ہے کہ وہ پہلے سعودیہ جائیں, وہاں پہ عمرہ کریں جو, اور اس کے بعد پاکستان تشریف لے جائیں. اب تو ہو سکتا ہے پھر حج کر کے آئیں, کیونکہ عمرے کا شاید ابھی عمرہ تو نہ ہو سکے کیونکہ حج قریب آ رہا ہے. نہیں وہ اس وقت تک حج جو ہے 8 یا 9 جولائی کو ہے, تو اس کے بعد جو ہے حج تقریباً 15-16 کے بعد ختم ہو جائے گا سیزن, کیونکہ ان کو تو عمرہ ویزا کی ضرورت نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کو ان کے تو لوکل سعودیہ شاید مہمان بھی ہو سکتے ہیں, تو ہم اسے ان کے لیے انتظامات ہو سکتے ہیں. تو لیکن ہم اسے بارش کا پہلا قطرہ سمجھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی آئیں گے. صحیح, بہت ان کا بھی مکمل ارادہ ہے نواز شریف صاحب کا, اور وہ بھی تیاری میں ہے, اور بس دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو بھی ہمارا یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں. وہ آ گیا, وہ آ گیا, وہ آ گیا. دیکھتے ہیں کب ہر قدم کی چاپ ہے تصویر یار. شامی صاحب شاعری کے لبادے میں آپ کیا کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ کہہ کہ ہم دل کو بہلا رہے ہیں, وہ اب چل چکے ہیں, وہ اب آ رہے ہیں. نسیم آ رہی ہے خرامہ خرامہ, پتہ دے رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں. پتہ نہیں وہ آ بھی رہے ہیں, ہوا چل پڑی ہے. اچھا, واپسی کی ہوا چل پڑی. دیکھتے ہیں ریئل ہوتی ہے نہیں. بہت شکریہ جناب اظہر جاوید صاحب آپ کے وقت کا. سر کیا فرق پڑے گا ڈار صاحب اگر آتے ہیں تو اس صورتحال میں کیا وہ چمتکار کریں گے؟ نہیں چمک, پاکستان کے ایک معزز شہری ہیں یا ایک تجربہ کار شخص ہے, آئیں اپنا جوہر دکھائیں. چلیں بہرحال سندھ کے بلدیاتی انتخاب پہ آپ کو لیے چلتا ہوں. میں نے خیر جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام صاحب کا بھی ذکر کرنا ہے, قافلے کا بھی کرنا ہے. جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام کا کیا ذکر کرنا ہے بیچاروں کا؟ کیوں؟ ریٹائر ہو چکے ہیں, جوہر وہ دکھا چکے, 2014 کا دھرنا وہ رنگ جما چکے. اب دلچسپ بات یہ ہے مشاہد اللہ خان صاحب کو عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا تھا. کن کو؟ مشاہد اللہ خان صاحب, سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب کو تو دھونا پڑا تھا. وہ اب وہ مجھے ایک دفعہ بڑی دلچسپ بات, حسن اقبال صاحب کہنے لگے کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس ملنے کے لیے گیا پرائم منسٹر صاحب, تو معلوم ہوا وہ میٹنگ میں ہے, آپ انتظار کریں. تو میں انتظار کرنے لگ پڑا, پوچھا میٹنگ کیا ہو رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں وہ ایک یعنی الوداعی کال جو ہوتی ہے نا وہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, فیئرویل کال. اور نواز شریف صاحب وہی بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو رخصت کر رہے ہیں, جبکہ انہوں نے بھی نواز شریف صاحب کو رخصت کرنے کی کوشش کی تھی. اور بڑی مشہور بات ہوئی تھی کہ ہمارے ملک ریاض صاحب جو تھے وہ پیغام لے کے گئے تھے نواز شریف صاحب کے لیے, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ چھٹی چلے جائیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی جو بیگم تھی ان سے انہوں نے جب ڈسکس کیا تو بیگم نے کہا نہ کیجیے گا, آپ یہ مشورہ نہ دیجیے گا نواز شریف صاحب کو جا کے. تو پھر نواز شریف صاحب نے لیکن ان کو کیونکہ کہا گیا تھا تو انہوں نے کہا میں تو ڈیوٹی ہے جا کے بات کرنی ہے. تو وہ گئے اور ان کا میاں صاحب میری بیگم تو کہتی تھی کہ بات میں آپ سے نہ کروں, لیکن میں آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ چھٹی چلے جائیں یا کوئی اور صورت نکال لیں, یہ وزیر اعظم ہاؤس خالی کر دیں. تو نواز شریف صاحب نے بے ساختہ کہا او ملک صاحب توڑی بیگم توڑے نہ زیادہ عقل مند نکلی جائے. بس ملک صاحب بیچارے چپ ہو گئے, اور ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں وہ رخصت ہوئے
اور نواز شریف صاحب نے کوئی بعد میں کوئی کارروائی نہیں کی, پوری عزت احترام سے چلے گئے وہ جو آصف نواز صاحب کے بھائی ہیں شجاع نواز صاحب, آپ کو پتہ ہے کتابیں لکھتے ہیں ایسے موضوعات پر, انہوں نے کتاب لکھی ہوئی تھی دی بیٹل فار پاکستان, اس کا حوالہ بھی آج ایک مضمون میں نے کہیں پڑھا ہے. تو وہ اپنے صفحہ 262 پر رودات کچھ ایسی بیان کرتے ہیں, اور حوالے سے رچرڈ اولسن سے جو گفتگو ہوئی تھی اس وقت کے DGIS کی, اس کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ کیسے ایک منصوبہ بنا تھا جسے اس وقت کے آرمی چیف نے نہیں پورا ہونے دیا. یہ الیجڈلی ایک کتاب میں لکھا الزام ہے, جس کی تردید بعد میں اس وقت کے ISPR نے بھی کی اور خود جناب ظہیر الاسلام صاحب نے بھی. بعضی تردیدیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تصدیقیں بن جاتی ہیں. ٹھیک, اب میں ان کا ذکر خیر میں نے اس لیے کیا کہ انتہائی قابل احترام ہے. اب تو وہ ریٹائرڈ ہو چکے نا جی. بھائی قابل احترام ہیں یا نہیں ہیں, میں کچھ اور ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے. عرض یہ کرنے لگا ہوں سر آپ سے کہ اب وہ چونکہ ریٹائرڈ ہیں, اب ان پہ آرمی کا قاعدہ یا آرمی کی جو بندشیں ہیں وہ نافذ نہیں ہوتی, تو اب انہیں کیا ضرورت ہے نیوٹرل رہنے کی, اب کھل کے سیاست کریں. نہیں, وہ سیاست کر رہے ہیں نا. وہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کے حلقے میں جی کرنل ریٹائرڈ شبیر اوان, اس کا ایک انہوں نے ان کا ایک انتخابی جلسہ جو ہے جی ان کی رہائش گاہ پہ منعقد ہوا. ان کی رہائش گاہ پر معززین کا اجتماع تھا مٹور کوہٹا میں, جو ان کی آبائی ہے وہاں. کرنل ریٹائرڈ شبیر اوان صاحب کی حمایت کا انہوں نے اعلان کیا ہے, اور وہ ان کا بیان اگر ہے تو وہ سنائے, جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی نہیں ہے اور وہ اصل معنوں میں نیوٹرل ہے. آج آپ تمام لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کرنے کا اور بلانے کا ایک مقصد تھا, اور وہ مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ جب میں اپنی چھوٹی برادری مٹور کے اندر ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا, اور ہم آپس میں یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم نے سیاسی طور پر کس طرف جانا ہے, تو میرا یہ خیال تھا. پہلی بات تو یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں, میں ایکچولی نیوٹرل ہوں. اب تو آپ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے سر, نیوٹرل تو چلیے آپ آئین اور قاعدے میں ہو کے رہتے ہیں. وہ پاکستان کے شہری ہیں, اب ان کو سیاست کرنے کا حق حاصل ہے. جب حق حاصل نہیں تھا اس وقت بھی انہوں نے کی, اچھا آج تو حق حاصل ہو چکا ہے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اب انہیں حق کیا کریں, جیسے ثاقب نثار صاحب جو تھے, جب عمران خان صاحب سے ملے تو ہم نے کہا ان کی مرضی. اس کے بعد ملنے کے بعد مجھے ایک اللہ جنرل نصیب فرمائے جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب کا ایک واقعہ یاد آ گیا. اس وقت ایک پروگرام اور میں دنیا TV پہ کیا کرتا تھا, دفاع پاکستان کونسل کا اس وقت آپ کو پتہ ہے ایک محاذ بنا تھا. تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی, ان سے عرض کی کہ سر یہ جو پلیٹ فارم آپ نے بنایا ہے کیا یہ سیاسی ہے یا غیر سیاسی؟ تو انہوں نے برملا کہا یہ پیورلی غیر سیاسی ہے, اس کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے. تو میں نے ان سے جسارت کی پوچھنے کی کہ حضور جب آپ فوج میں تھے تب آپ سیاسی نہیں ہو سکتے تھے, آپ ہوئے. اب جب کہ آپ ریٹائرڈ ہیں, اب آپ پر کوئی قدغن نہیں ہے, اب آپ غیر سیاسی کام کر رہے ہیں, تو تھوڑا سیکھ پاؤ گے. اچھا چلیے, اصل میں کوئی صحیح ہے, الٹ کام کرنے میں مزہ آتا ہے نا. جیسے ہمارے عبدالقادر حسن صاحب مرحوم تھے, بہت بڑے کالم نگار تھے, بلکہ سیاسی کالم نگاری کی بنیاد رکھنے والے. غیر سیاسی باتیں, جب قدغن لگی کہ سیاسی باتیں نہیں چھپ سکتی, تو پھر غیر سیاسی باتیں لکھتے تھے, اور اس میں ہر سیاسی بات ہوتی تھی. بالکل ٹھیک. اسی طرح سے ہمارے حمید گل بھی غیر سیاسی تھے, ہمارے ظہیر الاسلام بھی غیر سیاسی ہیں, ٹھیک, ہمارے ثاقب نثار صاحب بھی غیر سیاسی ہیں. کتنے اچھے لگتے ہیں غیر کا لفظ جو لگتا ہے نا جب وہ غیر کر دیتا ہے تھوڑا, پھر عجب اپنائیت پیدا ہوتی ہے. غیر نے تم کو کیا کہا, کیا کہا غیر نے تم کو, کیا کہا سمجھے, غیر نے تم کو جہاں کہا سمجھے بھی ہو کہ کیا کہا, یعنی کہ بے وفا کہا, جان کا اعتبار کیا. واہ 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 واہ. چلیں ایک بریک سر لے لیتے ہیں یہاں پروگرام میں. بریک کے بعد ذرا سندھ کا بلدیاتی انتخاب ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں, اور پھر کاف لیگ کے اندر کیا چل رہا ہے اس بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. یہ سندھ کا بلدیاتی انتخاب ہم نے زیر بحث لے کے آنا تھا, لیکن شامی صاحب آپ کیا فرمانے لگے ہیں؟ کیپٹن ہمارے جو عمیر میاں سر, آپ انہی کا میسج پڑھتے ہیں, کسی اور کا میسج نہیں پڑھتے. اور وہ ڈاکٹر فرید صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ مفتاح اسماعیل کوئی للو پنجو نہیں ہے. اچھا, پھر یہ PhD ہے اکنامکس میں, امریکہ سے, دیکھ رہے ہیں بہت بڑا اکانومسٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. مگر اور یہ شہباز شریف صاحب کی چوائس ہے, اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آئیں گے تو نواز شریف صاحب کی گرفت مضبوط ہو جائے گی. اچھا چلیں, میں کہ چلیے جناب دیکھیں گے. نون لیگ کی پوائنٹ آف ویو یہ ان کا
ये डॉक्टर फरीद मलिक साहब का कहना है, वो नून लीगी तो नहीं है। चलें ठीक, वो तो पता नहीं क्या क्या लीगी। ठीक है। अच्छा सर, पीटीआई के मैं बल्दियाती इंतखाब पे आना चाह रहा हूँ। ये नहीं, बल्दियाती इससे पहले यार हमारे जो बाजवा साहब हैं जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा, जी 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 जी, उनको हाईएस्ट अवार्ड जो है मिला है सऊदी अरब का, जी बिल्कुल, किंग अब्दुल अजीज अवार्ड, जो मेडल जो है, जैसे हमारा निशान पाकिस्तान, जी जी बिल्कुल, तो बड़ी मुबारकबाद है उनको बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए और शुक्रिया है जनाब सऊदी अरब का भी। और ये हमारे जो यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनको भी याद रखा जाएगा तारीख में। एक लंबा टेन्योर इनका हुआ, बट तारीखी और तारीखी यानी वाक़यात जो हैं इसमें पेश आए, रूनुमा हुए। और सच्ची बात तो ये है कि जब उनसे आप गुफ्तगू करते हैं तो गोया गुलिस्तां खिल जाता है। बड़ी नज़र है उनकी बैनुल-अक़वामी हालात पर भी, और ज़ाहिर है मुल्की हालात पर भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहरहाल उनको मुबारक हो जी। अब मैं आ जाऊँ सिंध के बल्दियाती इंतखाब। हाँ जी। उसकी वजह यह है कि सर ये 14 अजला में हुआ, पुरतशद्दुद वाक़या, 2 अफराद जाँ बहक भी, दर्जनों ज़ख्मी हुए। ये म्यूनसिपल कमेटी की 354 नशस्तों के ये इंतखाब थे, जिसमें 272 के नताइज अब तक आए हैं। शिकायत ही शिकायत हैं। पीपल्स पार्टी इनमें 215 सीटें दे उड़ी है, GDA के पास 18 आई हैं, तहरीक इंसाफ के पास 13 और JUI के पास 7। 19 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। एक समझे कि 1 करोड़ 10 लाख वोटर थे जी टोटल, 14 अजला में हुआ ये, और 9000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन थे। तो ये जो कुछ झगड़े और लड़ाइयाँ और कुछ हल्का फुल्का जो है धांधली की बड़ी शिकायत है, वीडियोस आई हैं ठप्पे लगते हुए। देखिए ये सारी बातें जो है ना, जब भी हमारे यहाँ इंतखाब होता है ये शिकायत होती हैं, बाद वक़्त बहुत मुबालगा भी हो जाता है इसमें। जब इतने बड़े पैमाने पर 37,000 पुलिस वाले जो थे वो ड्यूटी पर हाल क्या है? हाल क्या है? हाल ये है कि या तो आप ये जो 14 अजला में हुए ना, इसकी बजाय 7 अजला में और छोटा कर दिया जाए, और छोटा करें ताकि मैनेज अच्छा हो सके, ताकि फिर मैनेज अच्छी तरह करें। उसको आप इलेक्शन कमीशन भी निगरानी कर सके। इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास को अपना अमला नहीं है, वो उसको इंतजामिया के जरिए निगरानी करनी होती है। इंडिया में फिर शायद इसीलिए बहुत ज्यादा फेजेस में होता है। नहीं, उनमें तो खैर बहुत इंडिया की तो दिखा आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन कई मरलों में होता है। सही है। और हंगामा भी कोई नहीं होता, लोग इतराजात भी नहीं उठाते। तो पाकिस्तान में जब आप एक बड़े पैमाने पर इंतखाब करते हैं, उसमें कुछ न कुछ बद इंतजामी भी होगी, झगड़ा भी होगा, बदनीयती भी होगी, हुकूमत भी कुछ अपना करे, गड़बड़ करेगी, कोई अपोजिशन भी करेगी। इसमें खास बात यह है कि देखें JUI फे तो सरापा एहतजाज है, राशिद सुमरू साहब हुई उनकी, वो जो राशिद सुमरू है तो बल्कि सिंध बचाओ तहरीक का भी शायद ऐलान करने लगे। मुसीबत ये है, उधर से MQM आपकी वफाक में पार्टनर 2000 के करीब उम्मीदवार खड़े चेक करते हैं। अभी हमने राब्ता किया अब्दुल जब्बार नासिर साहब से, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने बल्दियाती इंतखाब जो सिंध का उस पर गहरी नज़र रखी। लेकिन ये JUI फे के अलावा शामी साहब MQM जिसके साथ पीपल्स पार्टी का बल्दियाती इंतखाब के अलावा जब पावर शेयरिंग फार्मूला आया तो उसमें भी वो उनके साथ थे, उनको भी शिकायत हैं, जमात इस्लामी को शिकायत हैं। किसी एक जमात ने भी इलेक्शन के अमल को, चाहे वो हुकूमती इत्तेहादी है या अपोजिशन में, उन्होंने इज़हार इत्मीनान नहीं किया, बल्कि शिकायत का एम्बार्गो। जाहिर है हमारे यहाँ सबसे अहम मसला है ना, सबसे आम बात जो है शिकायत है। सही। आप देखिए, अगर आप बताएं किस जमात ने कितने उम्मीदवार खड़े किए, उम्मीदवार तो आप चंद खड़े किए हों। अब ये वो राशिद सुमरू साहब जो हैं, वो एक नौजवान है। अच्छा, वो उनको अपना कोई हदूद व क़यूद का ख्याल होना चाहिए। वो जरदारी बगावत है यानी तहरीक चला रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान से भी आगे जाके। ठीक। ओ भाई, आपको खुदा खौफी करें, जो जितना आप ये JUI जो है, आपका ख्याल उन्होंने इनफरादी फैसला किया होगा? तो सबसे बड़ी, हाँ इनफरादी, सबसे बड़ी अपोजिशन तो नहीं है ना वहाँ, तो GDA है, PTI भी है, वो भी JUI ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बगादे जरदारी साहब को देखिए। सबसे पहले कि वसीम अख्तर साहब क्या शिकायत कर रहे थे और नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी की क्या शिकायत कर रहे थे, फिर डिटेल आपके सामने रखते हैं। कि अखबार उठा के देख लें, कोई भी सियासी जमात जिसने हिस्सा लिया है इन 14 अजला में, वो सेटिस्फाई नहीं है इस इलेक्शन से। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर हमारी ग्रीवेंसेस सुने और उस पर नोटिस लें, कोई फैसला सादिर फरमाएं। हमारा जब एग्रीमेंट हुआ था पीपल्स पार्टी से, बिलावल साहब से और जरदारी साहब से, ये बात तय थी
اور ایگریمنٹ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کریں گے، مگر مینڈیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ان 14 اضلاع کی الیکشن کے اندر۔ یہ میری شکایت ہے پیپلز پارٹی سے ایگریمنٹ کے حوالے۔ حکومت، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور الیکشن کمیشن بلدیاتی الیکشن کے اس پہلے مرحلے کو درست طریقے سے کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہوا ہے۔ سندھ حکومت پوری طرح سے سسٹم کو میں انفلوئنس کیے ہوئے ہے، بلکہ اس کے ہاتھ میں پورا الیکشن کا نظام بھی موجود ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں ووٹر لسٹ چاہیے، تو جو اس کی ہارڈ کاپی ہے وہ بھی ہر جگہ فراہم نہیں کی جا رہی، جو سافٹ کاپی کہیں سے بھی یہ سافٹ کاپی فراہم نہیں کی جا رہی، جو قانون کی خلاف ورزی خود الیکشن کمیشن آف پاکستان اور الیکشن کمیشن سندھ کر رہا ہے۔ اب اس کی شکایت کہاں کریں؟ میں چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ دو لسٹیں ایک ساتھ چل رہی ہیں اور آپ انتخاب 1 مہینے کے بعد ہو رہا ہے؟ یہ خود آپ کا سب سے بڑا فیلئر ہے، بری طرح ناکامی ہے، یا پھر آپ جان بوجھ کر حکومتوں کا اعلی کار بن کر اس کام کو کر رہے ہیں۔ عبدالجبار ناصر صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، روزنامہ دنیا سے، دنیا ٹی وی سے وابستہ ہیں۔ بلدیاتی جو انتخاب ہوا 14 اضلاع میں، اس پر انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی، لکھا بھی اس کے اوپر، ان سے بات پھر کر لیتے ہیں۔ ناصر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیا تمام جماعتوں نے ان تمام میونسپلٹیز پہ اپنی امیدوار کھڑے کیے تھے؟ کیا تناسب رہا اور صورتحال کیا آپ نے آبزرو کی؟ واٹ وینٹ رانگ ایکچولی؟ دیکھیں، بنیادی طور پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے انتخابات میں میرے خیال سے کوئی ایسی جماعت نہیں تھی سوائے پیپلز پارٹی کے جس نے 50% امیدوار بھی کھڑے کر دیے ہوں پورے اس میں نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی کے یہ 7 مجموعی طور پہ 7143 نشستیں ہیں، یہ ان میں سے تقریباً 6,500 کے قریب جو امیدوار تھے وہ پیپلز پارٹی کے تھے، اور دوسرے نمبر پہ JUI تھے جو ان کے اپنے ٹکٹ پہ تھے، وہ تقریباً 2200 کچھ امیدوار تھے، اور جو ان کے اتحادیوں کے ساتھ تھے وہ تقریباً کوئی 1600-1700 کے قریب ان کے تھے، وہ تو تقریباً 4000 کے قریب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے امیدوار ہیں، جو لیکن ان کے اپنے جو ٹکٹ پہ تھے وہ تقریباً 2231 امیدوار ان کے تھے۔ صحیح یہ، اور تیسرے نمبر پہ GDA تھا، GDA کا بھی تقریباً کوئی 22-23، وہ خود ان سے ہم PTI اور GDA والوں سے ہم پوچھتے رہے کہ جی آپ بتائیں کہاں کتنے امیدوار ہیں، تو وہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور لیکن ہم نے جو اپنے حساب سے جو تعداد جمع کی تھی، یہ تقریباً 1800-1900 کے قریب جو ہے GDA کے امیدوار بنتے تھے مختلف کونسلز میں اور وارڈز میں۔ جوار صاحب یہ بتائیں، جماعت اسلامی نے بھی کوئی امیدوار کھڑے کیے تھے؟ سر وہ میرے خیال سے وہ سینکڑوں میں تو نہیں، درجنوں میں ضرور تھے، سینکڑوں میں نہیں تھے۔ تو پھر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تنقید تو جناب کر رہے ہیں ٹنوں کے حساب سے اور بیانات جاری کر رہے ہیں منوں کے حساب سے، تو کینڈیڈیٹس ہی جب ان کے نہیں تھے پورے، تو پھر یہ اتنا ہنگامہ کیوں ہے؟ نہیں سر، یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ذہنی طور پر سوائے پیپلز اندرون سندھ کے ان اضلاع کی بات کر رہا ہوں میں جہاں 14 اضلاع، ان میں پیپلز پارٹی کے سوا ذہنی طور پر الیکشن کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ ان کو سب کو یقین تھا کہ ہائی کورٹ سے یہ الیکشن جو ہے نا آگے ہو جائیں گے، اور ذہنی طور پر کوئی بھی الیکشن میں کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ درخواست لے کے بھی گئے تھے سارے؟ جی سارے لے کر گئے تھے۔ جماعت اسلامی بھی مخالفت کر رہی ہے، لیکن آپ کو دلچسپ بتاؤں، سندھ اسمبلی میں ایک سلیکٹ کمیٹی بنی تھی، اس میں جماعت اسلامی کا اپنا نمائندہ موجود تھا، عبدالرشید جو جماعت اسلامی کے ہیں، وہ سلیکٹ کمیٹی کے ممبر تھے۔ اس سلیکٹ کمیٹی نے سفارش کی تھی کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، اور پھر جماعت اسلامی کے اپنے وکیل نے بھی وہاں جو التوا کے حق میں دلائل دیے، اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے الیکشن برحق کرانے ہیں، وہ جو ریجیکٹ جن کی درخواستیں ہوئی وہ MKM کی بھی ریجیکٹ ہوئی ہے، جماعت اسلامی کی ریجیکٹ ہوئی ہے۔ تو باقی حکومت پر کچھ اعتراضات لوگوں کے درست ہیں، لیکن آپ جیسے سینئر ہمارے سامنے بیٹھے، آپ ہمارے ہاں یہ عمومی طور پہ ایک مزاج بن چکا ہے، یہاں الیکشن کو بر وقت قبول بھی نہیں کرنا، اور جو حکومت میں ہوتے ہیں حکومت مس یوز بھی بہت کرتی ہے، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، یہ بات تو نہ حکومت باز آتی ہے نہ مخالف باز آتے ہیں۔ مگر ایک بات بتائیں، یہ راشد سومرو صاحب جو ہیں، ان کو اتنا ان کا یعنی ان کو اتنا غصہ کیوں ہے؟
देखिए वो साहब के ये था, उनको इम्कान ये था कि उन्होंने तो वहाँ मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ इत्तेहाद भी किया था, और वैसे में बज़ाहिर अगर देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन वो चूँकि लाड़काना में उनको हल्का बंदी में ज़रूर उनको थोड़ा सा दचका लगा था, वो उस हल्का बंदी के हवाले से काफ़ी जानते थे और उनकी परेशानी बज़ाहिर दुरुस्त भी थी, मगर जिस तरह वो जज्बाती खेलना चाहते हैं, मेरे ख्याल से इस तरह जज्बाती खेलना बनता नहीं है। उनका सबसे ज़्यादा शिकवा इस बात का है कि मेरा अपना वोट मेरे अपने हल्के में नहीं है, तो कोई उनसे ये पूछे कि आपका वोट अब आपको याद आ गया कि वोट आपके हल्के में नहीं है। ये जो हल्का बंदी का जो अमल है ये तो तकरीबन 4 महीने पहले से हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन में ये क्यों नहीं गए, इन्होंने एतराज़ात क्यों नहीं उठाए? जी 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 इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं गए, एतराज क्यों नहीं किया? और फिर जो अगर आपने उस वक्त आपका वोट मौजूद था अब नहीं है तो आप लेके जाते। ठीक, दरअसल यही है सर, वो बहुत सारे एतराज़ात तो दुरुस्त जरूर हैं, लेकिन 2% एतराज़ात के बाद बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस मौजू पे आगे भी हम बात करेंगे। वक्त हुकूमतों को भी अपना चलन बदलना चाहिए नहीं और मुखालफों को भी बदलना चाहिए। ठीक है भाई, पीपल्स पार्टी जो इतनी बड़ी जमात है उसकी ताकत भी है, जीतने के इम्कानात भी हैं, तो खुले दिल का मुजाहरा करे। ऐसा नहीं हो सकता। अब जो रविश चल पड़ी उसके बाद अब और जो अब ये बेचारे जो 1.5, 2, 3, 4 ईंटों की मस्जिदें बनाई, अभी तो हमने पंजाब वो भी अपने जज्बात को काबू करें। अभी आप देखिएगा पंजाब के जो 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब होने, वहाँ क्या होता है? वहाँ राशिद सोमरो साहब जो है मौलाना फजलुर रहमान की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कि वफाकी फैसले भी वो करेंगे, कर तो रहे हैं, सिंध बचाओ कमाल करिए। अच्छा सर, वक्त बहुत कम है। आपको याद होगा नाज़रीन, हमने पिछले हफ्ते पंजाब में जो हेल्थ केयर कमीशन है उसके ऊपर बात की थी कि जो निजी अस्पताल हैं उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से। डॉक्टर सरवर साहब मारूफ मुआलज वो तशरीफ़ लाए थे प्रोग्राम में, बड़ी तफसील से उन्होंने उन मुश्किलात का मसाइल का जिक्र किया था जो निजी इदारों को सामना करना पड़ती है। तो मुनासिब ये हुआ कि हमने फिर दूसरा मौके भी लेने की कोशिश की, रब्ता किया पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने कि हमारी बात भी सुन लें। तो डॉक्टर साकिब अजीज़ साहब टेलीफोन लाइन पर दस्तयाब, उनसे बात करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। डॉक्टर साहब, आपने तो शिकायतें तो सुन ली हैं, यानी आपने ये कोई इसको कैप किया हुआ है जो अस्पतालों के, निजी अस्पतालों के मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं उनकी प्राइस लिस्ट जो है उसको? आपका बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने मुझे मौका दिया वजाहत का। जो डॉक्टर साहब आए थे उनकी बातों से ये तासुर मिला, जैसे अभी आपने फरमाया कि हमने शायद 2 साल से सारे प्रोसीजर्स को फ्रीज किया हुआ है, कैप किया हुआ है। ये शायद डॉक्टर साहब के अपने इल्म में भी ना हो, ये बात दुरुस्त नहीं है। असल में हकीकत यह है कि जब कोरोना आया और उसके बाद इसकी 3rd वेव और 4th वेव आई, तो आपके इल्म में होगा कि ये शिकायत आम थी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं कोरोना के मरीजों का। यानी यहाँ तक हुआ कि एक दिन में एक आदमी का एक दिन का जो एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंस था, वो 1 लाख रुपए से आईसी चार्जेस जो थे। जी हाँ, तो हमने फिर ये किया इन पब्लिक इंटरेस्ट कि जो कोरोना से रिलेटेड चार्जेस थे वो भी हमने सिर्फ 5 एरियाज को उसमें रखा, जिसमें उनके कमरे थे, उनके आइसोलेशन एरियाज थे, आईसीयू चार्जेस थे, वेंटिलेटर चार्जेस थे, और एक इंजेक्शन था, एक कैमरा जो कि 40,000 का था, लेकिन वो 2 लाख रुपए में वो ब्लैक हो रहा था। इन 4-5 चीजों को हमने फ्रीज कर दिया कोरोना से रिलेटेड जो था। तो बाकी जो उनके प्रोसीजर हैं वो उसी तरह से हैं जैसे उनका अपना सिस्टम है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, वो उस पर चार्ज कर रहे हैं। उस पर हमने किसी तरह की कोई पाबंदी या फ्रीजिंग उसको फ्रीज नहीं किया है। इसी तरह हमने जो लैब चार्जेस थे, जो कोरोना के टेस्ट हो रहे थे, PCR टेस्ट, उसके भी अगर आपको याद हो शामी साहब, तो पहले शुरू में लेबॉर्ट्रियाँ जो थी ये 8,000 10,000 चार्ज करते थे। इसको हमने कम किया, 6,500 पे लेके आए, और फिर इसको दूसरी तरह हमने इसको कम किया और इसको हमने जो किटें जो है वो सस्ती किट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए 3,000, और जो बाहर की हैं ब्रांडेड किट्स हैं उसके लिए 4,500 पे इसको फिक्स किया। इसके अलावा आपकी कोई पाबंदी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। यानी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स अपने मायार के मुताबिक चार्ज कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें अब चूंकि ये शिकायत आई, आपकी वजाहत भी आ गई, तो ये मुनासिब ज़्यादा नहीं होगा कि आप इनसे मिल बैठें ताकि अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं तो मिल के ऑन द टेबल उसको सॉल्व किया जा सके? जी, वाई नॉट जी, हम इनसे मिलते रहते हैं और दोबारा भी इनके साथ हम
ہماری بھی کاوش کا مقصد یہ تھا کہ کوئی راہ نکلے تاکہ بات آگے بن سکے. وقت کی قلت جی، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. سر قافلی کا معاملہ رہ گیا، وہ اب کل تک اٹھا معاملہ ہے جی، چودھری حضرات وہ اب وہ پھر کل کرنا پڑے گا. لیکن پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر البتہ آئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ جو مخصوص نشستیں تھیں خواتین کی اور اقلیتوں کی، ہمارے لیے بری خبر یہ ہے کہ ہمارا پروگرام کا وقت 5 نشستیں میرا خیال، ان میں سے کتنی مل جائیں گی پی ٹی آئی کو؟ 5 اب کل تک اٹھا رکھتے ہیں. ایک بریک ناظرین یہاں پر. 5 میں سے ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کل، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.